ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد، اسماعیل نبی اللہ کی اولاد تھا، اور پھر اللہ پاک نے ان سے بڑے بڑے امتحانات دیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے پیدا کر۔ وہ آپ کی اولاد سے اکثر واقعات سنے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے آمد سے پہلے جو حضور علیہ السلام کے والدہ اور دادا سے جو ایڈوائس لے لی گئی، تھوڑا سا ان کا ایسے نشر ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو دادا محترم ہے ان کا نام شیبہ ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ یاد رکھنا، ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ یہ شیبہ کے والد فوت ہو گئے تھے، یہ ابھی بچے ہی تھے، یتیمی کی زندگی۔ ان کی والدہ ان کو لے کر، کیونکہ ان کا بیٹا بھی یثرب کا تھا جو موجودہ مدینہ المنورہ ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت شیبہ بڑے ہوتے گئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، 7-8 سال کی عمر تھی، یتیمی کی زندگی کی۔ جو یتیم ہو کر پلتا ہے، جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہوتا، والد کی شفقت نہیں ہوتی، ماں کا پیار اس کو نہیں ملتا، کبھی اس یتیم سے جا کے پوچھ بیٹا تیری زندگی کیسے گزرتی۔ تو فرمایا مطلب قریش کے ایک سردار کا نام تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ مطلب قریش کے ایک سردار کا نام تھا، اور یہ چاچا تھے حضرت شیبہ کے۔ اس کے حضرت، دیکھو میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، تھوڑا آپ نے یاد رکھنا۔ اس مطلب کے ایک دوست اپنے ایک وفد کے ساتھ یثرب کی طرف گئے شکار کھیلنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو تیر اندازی کر رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ایسا ہے جو تیر چلاتا ہے، اس کا ایک تیر بھی نشانے سے نہیں ہٹتا۔ مطلب کے دوست نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شیبہ ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ عرب کے اندر حسب نسب کو بڑا یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے تو آج تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، 80 باپ کو اسلام۔ لیکن یہ آپ کے دوست شیبہ کے بھتیجے ہیں، وہ بڑا متاثر ہوا شیبہ سے، واپس جا کر مطلب کو کہا کہ تو بڑا قریش کا سردار ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے تیرا بھتیجا یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر اتنی صفات ہے، وہ اتنی اعلیٰ صفات کا بچہ ہے، اس کی تو پرورش کر، اس کو نہیں کیا، اس کو سردار گھرانے کے اندر اس کی پرورش ہوگی تو سردار بنے گا۔ تو مجھے کی سمجھ میں بات آئی، مکہ مکرمہ سے سفر کیا، یثرب جا کر اپنے بابی سے بات کی، اس کو بھی میرے حوالے نے سمجھایا، ٹھیک ہے یہاں یتیمی کی زندگی ہے بچے کی، یہ سردار ہے، بیت اللہ کی یہ متولی ہے، یہ قریش کے سردار ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو جانے دیں۔ واقعات اور بھی بہت، میں مختصر اصل بات کرنا چاہتا ہوں۔ لے کے آئے، جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو وہ اونٹنی کے پیچھے ان کے سوار تھے، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب کے بھتیجے ہیں شیبہ۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام مطلب خرید کے آئے ہیں، کوئی غلام لے کے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، اسی لیے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب، میری مطلب۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب کو پرورش کی ان کے چاچا مطلب نے، پرورش کرتے کرتے جب بچہ بڑا ہوا، اللہ نے ان میں بڑی صفات رکھی تھی۔ صفات کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ ان کی نسل میں سے پیدا ہونے تھے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ان کی نسل سے آنا تھا۔ اللہ ان صفات کیوں نہ عطا فرماتے؟ فرمایا ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کی محنت کو دیکھ کر ایک وقت آیا کہ ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ اللہ نے ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے، 11 بیٹوں میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ انہوں نے منت مانی تھی، اللہ جمع زمزم کا کنواں
اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیح